پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں۔ نجران میں عیسائی آباد تھے، ان کو نکالا یہاں سے، جلا وطن کیا۔ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 4 سال تک امیر لشکر رہے۔ آرمینیا کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا، اور حضرت خالد بن ولید اب یہاں سے مرتدین کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد پھر ان کا رستہ یہ تھا، دیکھیں دریائے فرات کے کنار ساتھ ساتھ گئے ہیں اور یہ ایک شام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پورے عراق میں، یعنی موجودہ عراق، یہ ساری آبادی عراق کی آپ کو اسی دجلہ اور فرات کے کنارے نظر آئے گی، دجلہ اور فرات کے درمیان اور اس کے کنارے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر لشکر بنا دیے گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دمشق اور بیروت فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ شام کا دارالحکومت، موجودہ شام کا دارالحکومت دمشق ہے، اور لبنان کا دارالحکومت کیا ہے؟ بیروت۔ تو بیروت بھی فتح کر لیا اور دمشق بھی فتح کر لیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس وقت سے اب 14 صدیاں ہو گئی ہیں، 14 صدیوں میں وہاں پہ جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ان کا ثواب حضرت عبیدہ بن جراح کو جا رہا ہے نا، وہاں جتنے اسلامی احکام نافذ ہو رہے ہیں، جتنے نیک کام ہو رہے ہیں، ان سب کا ثواب ان لوگوں کو جا رہا ہے۔ اس لیے جو سلطنت ہے، ریاست ہے، یہ سب سے پہلی عبادت ہے ریاستی کاموں کو، کیونکہ ریاست کا جو فائدہ ہوتا ہے وہاں نیک کام کا، وہ ایک بندے تک نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے، اور جتنے بھی فاتحین ہیں یہ سب کے لیے، مغلیہ دور میں جو کچھ ہوا تو ظاہر مغلیہ سلطنت بنانے والوں کو اس کا ثواب، اگر اس کی نیت اچھی تھی اللہ تعالیٰ اس کو، اور آپ اگر بابر کے حالات پڑھیں گے تو بابر نے جب فیصلہ کن جنگ لڑی تھی، صحیح، تو اس جنگ میں اس رات میں وہ سجدے میں گرا رہا، اور اس رات میں اس نے توبہ کر لی تھی۔ حالانکہ بابر تو شراب پیتا تھا، اس سے پہلے زندگی اچھی نہیں تھی اس کی، لیکن اس نے اس رات میں توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، رات بھر سجدے میں پڑا رہا، اور پھر جنگ لڑی، فتح ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد کی جو جتنی صدیاں، 3-4 صدیاں جو حکومت رہی ہے، تو وہ سارا ثواب ان کو گیا جو اس میں نیک کام ہوئے۔ وہ کسی نے، بلکہ اور یہ مقبول جان نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ حکومت پاکستان میں کوئی پرانا فاتح تھا، پتہ نہیں شیر شاہ سوری میں یا کسی اور کا، ان کا مزار یہاں پہ ہے پاکستان میں، تو اس مزار کو شیر شاہ سوری نہیں کوئی اور تھا، تو ان کے مزار کی رینوویشن کے لیے ہمیں کہا۔ تو یہ گورنمنٹ میں چونکہ بیوروکریسی میں بڑے افسر تھے، تو انہوں نے اس پہ رینوویشن کروائی۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے جب اس کا افتتاح ہونا تھا تو افتتاح کے لیے گیا، کیونکہ بڑے افسر آ کے افتتاح کرتا ہے، تو میرے ذہن میں ایسے میں ایک بات آئی، تو میں نے وہاں بات کر دی کہ دیکھو یہ بھی فاتح بنے ہوئے ہیں، اور ان کی قبر کے اوپر حکومت کو خرچے کر کے چیزیں بنانی پڑ رہی ہیں، اور یہاں پہ دن میں کوئی بھی بندہ فاتح پڑھنے نہیں آتا۔ اور جو ہمارے بزرگ ہیں داتا علی جویری اور دوسرے، تو آپ ان کی دیکھیں کہ قبر پہ ہر وقت دن رات جمگھٹا لگا ہوا ہے اور لوگ آتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ دین سے جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو کیسے مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں پہ کتنی گہما گہمی رہتی ہے۔ کہنے لگی یہ میں کہہ کے اگر رات کو مجھے خواب آیا تو وہ جو تھے وہ بادشاہ مجھے خواب میں آئے،
اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو داتا علی حجویری اور یہ جتنے بڑے بزرگوں کا تم نام لے رہے ہو، یہ جتنے بڑے علماء تھے ہمارے دور میں، یہ سب علماء کو ہم نے ہی اجازت دی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام پھیلائیں، تو ان کا ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے۔ تو ریاست یعنی ہمارے ہاں تو بڑے صغیر میں چونکہ حکمران پیدا ہی گالی دینے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو کوئی بھی بڑے عہدے پہ پاکستان بڑے صغیر کے مزاج میں ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا مشہور ہو جائے گا لوگ اس کی عزت تار کرنا شروع کر دیں گے، جو بندہ تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوگا لوگ کہیں گے کہ یار حلال سے ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ حلال کمائی سے کوئی بندہ خوشحال رہ نہیں سکتا، اتنا زیادہ حلال نہیں ہو سکتا، یعنی حرام ہی ہے جو کھا رہے ہیں۔ ارے کسی کی گاڑی دیکھ لی حرام خور، بس پہلا لفظ ہی اس پہ آئے گا کہ یار یہ ڈبل ڈور میں جا رہا ہے، یہ ویگو میں جا رہا ہے تو یہ حرام خوری ہے نا۔ مطلب چونکہ ہم لوگوں نے جو اپنا احساس محرومی ہے یا بد محنتی ہے یا ہماری سستی ہے، نکما پن ہے، جو بندہ محنت نہیں کرتا وہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے یار یہ ایجنسیوں کا ہے نا۔ اب لوگوں کے پاس آپ جائیں گے نا، جامع رشید ایجنسیوں نے بنایا ہے نا، یا فلانا مدرسہ، یار یہ حکومتی پیسہ لے رہے ہیں۔ مطلب ہم لوگ ہر بندے نے اپنی بد محنتی کو چھپا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے بھائی، ہاں اس کی نیت پہ کوئی نہ کوئی داغ تلاش کریں گے اور وہ کہہ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہاں بھائی ہم بالکل صحیح ہے نا۔ تو ہر شخص میں کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، جو یونیورسٹی میں ہے وہ اپنے ڈین کے پیچھے لگا ہوا ہے، ڈین اور اوپر والے کے وی سی کے پیچھے لگا ہوا، وی سی آگے گورنر، مطلب ہر بندہ نیچے والا دوسرے کی غیبت کر رہا ہے کہ یہ جو مجھ سے آگے نکلا ہے نا یہ حرام خوری ہے کوئی۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی صلاحیتیں بھی ہیں، کوئی مہارتیں ہیں، کوئی سکلز ہیں، کچھ محنت ہے، اس نے چیزوں کو ہم سے بہتر انداز میں چلایا ہے، اس نے پڑھا زیادہ ہے، اس نے محنت بہت کی ہے، اس نے دن رات ایک کیا، اس چیز کو نہیں دیکھتے، اس سے سیکھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہمارا یورپ کے ساتھ ہے، اب دنیا میں یورپ کا تہذیبی غلبہ ہے اور پورا عالم اسلام ان کی غیبت تو کرتا ہے، وہاں پہ یہ فحاشی اور لیکن یورپ جن وجوہات سے غالب آیا ہے، جس ٹیکنالوجی پر، جس علم پر اس نے اپنی تہذیب کو استوار کیا ہے، اس ترقی کو، اس رستے کو ہم نہیں دیکھتے کہ ہم بھی اس رستے پر چلیں۔ ہمیں کس نے منع کیا کہ ہم اپنے پاس بڑے بڑے ماہرین پیدا نہ کریں، کمپیٹنٹ لوگوں کو میدان نہ دیں، وہ نئی نئی ایجادات نہ کریں؟ مسلمان بھی تو کرتے تھے 6-7 صدیاں پہلے، 6 صدیوں پہلے مسلمان ایسے کرتے تھے، اب وہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ نہیں کیا تھا اس وقت کہ سارے اسلامی علوم کو حرام قرار دیا، انہوں نے اس مسلمانوں کے شاگرد بنے۔ راجر بیکن جو سب سے پہلا سائنسدان ہے جس کو جدید سائنس کا بابا آدم انگریز کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بابا ہے، اس نے سائنس سے ہمیں روشناس کرایا، وہ مسلمانوں کا شاگرد تھا۔ آپ دیکھیں گے تو غرناطہ سے کتنے لوگ پڑھے ہوئے، مسجد قرطبہ سے یورپ پورا پڑھ کے جاتا ہے، سفیر نہیں لگتا، جب بھی کوئی لگتا تھا یورپ میں یا بڑے عہدے جب وہاں پہ ملتے تھے تو وہ یہاں سے پڑھا ہوا۔ جیسے پاکستان میں اب بڑے بڑے جتنے بھی آپ کو وی سی یہ وہ ملیں گے وہ سب یورپ سے ڈگری حاصل کر کے آئے ہوئے۔ تو بہرحال یہ سلطنت کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق اور بیروت فتح کیا ہے، اور فارس کا فتنہ یعنی فارسیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ یزدجرد تخت نشین ہوا تو مسلمانوں کے لیے مشکل حالات پیدا ہو گئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی، اور ان کو یہاں پہ سپہ سالار بنا دیا گیا، کس علاقے میں؟ فارس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایران ہے، فارس ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فارس، ایران۔
بہرحال جنگ قادسیہ ہوئی، 50,000 ایرانی میں سے صرف 30 اور باقی سب کے سب مارے گئے۔ قادسیہ کے جنگ میں تاریخ اسلام کی مشہور ایک جنگ یرموک اور دوسری قادسیہ۔ یرموک ہوئی رومیوں کے ساتھ، قادسیہ ہوئی فارسیوں کے ساتھ۔ دو بڑی زبردست جنگیں جو یہاں سے مجوسیوں کا خاتمہ ہوا، وہاں سے رومیوں کا، عیسائیوں کا خاتمہ ہوا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ آپ کے دور میں مسلمان یہاں پہنچ گئے، آرمینیا فتح ہو گیا، آذربائیجان فتح ہو گیا، شام عراق فتح ہو گئے، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا۔ مسلمان براعظم ایشیا سے دوسرے براعظم یعنی افریقہ میں داخل ہو گئے۔